ایسے لوگ جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے، ایسی ارواح جن کے نکاح عالم ارواح میں ہو چکے ہیں، ایک روحانی و صوفیانی تصور ہے جو بعض اسلامی روایات اور تصوف میں پایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق بعض روحیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہیں۔ اس تصور پر مبنی 10 نکات درج ذیل ہیں۔ تعارف: عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ جہاں ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسموں میں آنے سے قبل موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم ارواح میں ایک شعور تعلق اور پہچان موجود تھی۔ پہلا نقطہ، ارواح کا باہمی تعارف۔ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق روحیں جنہیں آپس میں قربت محسوس ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی قریب آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں۔ جو روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ دوسرا نقطہ، روحانی نکاح کی حقیقت۔ کچھ روحیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کی جاتی ہیں اور ان کے درمیان ایک روحانی عہد ہو جاتا ہے، جیسے ایک خفیہ نکاح یا پیمان۔ یہ نکاح دنیا میں ظاہری شادی کے عمل سے بھی زیادہ گہرا اور مقدس ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ، روحانی ہم آہنگی۔ جب یہ ارواح دنیا میں آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیتی ہیں، گو کہ پہلی ملاقات ہو۔ ان کے دل بے اختیار جڑتے ہیں اور ان کے درمیان خاموشی میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ چوتھا نقطہ، دنیاوی رکاوٹیں اور امتحانات۔ بعض اوقات یہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتی ہیں۔ حالات، خاندان، معاشرتی رکاوٹیں یا تقدیر کا امتحان انہیں دور کر دیتا ہے، مگر ان کے دل میں ایک گہری کسک باقی رہتی ہے، جیسے کوئی ادھورا وعدہ ہو۔ پانچواں نقطہ، دعاؤں اور خوابوں کا وسیلہ۔ ایسی روحیں خوابوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، کبھی دعاؤں میں ایک دوسرے کا ذکر کرتی ہیں، گویا کوئی رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ روحانی تعلق مادی فاصلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ چھٹا نقطہ، اللہ کی طرف سے منتخب رشتہ۔ ایسا روحانی نکاح اکثر اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، ایمان میں اضافہ ہو یا کسی خاص مشن کی تکمیل۔ اس رشتے میں برکت، سکون اور قلبی رضا شامل ہوتی ہے۔ ساتواں نقطہ، عشق مجازی سے عشق حقیقی تک۔ صوفیہ کے نزدیک اگر دو ارواح ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں تو یہ عشق مجازی ہوتا ہے۔ یہ عشق انسان کو خدا کے عشق کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں یہ روحانی نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آٹھواں نقطہ، روحانی درد۔ جب ان روحوں میں جدائی ہو جائے تو ان کا درد عام درد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ جدائی روح کی گہرائی میں محسوس ہوتی ہے اور انسان خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ اندر سے چھن گیا ہو۔ نواں نقطہ،
زندگی میں تکرار کا عمل۔ ایسی روحیں بعض اوقات ایک زندگی میں نہ مل سکیں تو اگلی زندگی یا کسی اور جہان میں دوبارہ ملتی ہیں۔ بعض صوفیانہ اقوال کے مطابق جو رشتہ لکھا ہو وہ کسی نہ کسی جہاں میں ضرور مکمل ہوتا ہے۔ 10واں نقطہ روحانی وصال۔ ایسی ارواح اگر دنیا میں نہ بھی مل سکیں تو موت کے بعد یا قیامت کے دن وصال پا لیتی ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں اور اللہ ان کی سچائی و قربت کے صدقے انہیں جوڑ دیتا ہے۔ ایک شعر عرض ہے، عالم ارواح کا وعدہ تھا تیری آنکھوں میں وفا دیکھی۔ عالم ارواح کا وعدہ تھا تیری آنکھوں میں وفا دیکھی، دنیا میں ملے نہ سہی تیری دعا میں اپنی صدا دیکھی۔ سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔